بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عزني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعبر منه غدا وأجمع الآياس مما في أيدي الناس. رواہ احمد. بزرگان محترم عزیز اور بھائیوں، جی چاہتا ہے کہ آج کے مجلس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر اور جامع نصیحت آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی. انداز بڑا پیارا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے اور مختصر نصیحت فرمائیے. دو درخواستیں ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے نصیحت فرمائیے، دوسرے یہ کہ وہ نصیحت مختصر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات ہدایات حاصل فرماتے تھے، سوالات کرتے تھے اور مقصد عمل ہوتا تھا. اس لیے نصیحت کی درخواست کے ساتھ اختصار کی بھی درخواست کی گئی تاکہ بات کو یاد رکھنا، ذہن میں محفوظ رکھنا بھی آسان ہو اور ان پر عمل کرنا بھی آسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کا دونوں حصہ قبول فرما لیا. نصیحت بھی فرمائی اور اختصار کا بھی خیال رکھا. آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعبر منه غدا واجمع الایاس مما فی ایدی الناس. یہ 3 نصیحتیں ہیں. بالترتیب میں تینوں کی مختصر نصیحت تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ فرمائی کہ جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو رخصت کرنے والے کی نماز ادا کرو. مودع دوسرے کو رخصت کرنے والا. جب کوئی شخص کہیں سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو جانے والا مقامی لوگوں سے رخصت ہوتا ہے، مقامی لوگ جانے والے کو رخصت کرتے ہیں. دونوں طرف سے ایک دوسرے کو رخصت کرنے کا عمل پایا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو مقام ثنیۃ الوداع پر مدینہ کے لوگ استقبال کرتے تھے. وہ ایک گھاٹی تھی جہاں باہر سے آنے والوں کا استقبال کیا جاتا تھا، باہر جانے والوں کو وہاں سے رخصت کیا جاتا تھا.
اسی موقع کی وہ نظم ہے جس کو بڑے اچھے انداز میں پڑھا گیا ہے، جو سنت الوداع کے موقع پر پیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرتے ہوئے مدینہ کے بچوں نے پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اب حدیث پاک کا مفہوم سمجھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو رخصت کرنے والے جیسی نماز ادا کرو۔ شارحین حدیث نے اس جملے کا دو معنی بیان فرمایا ہے، اور دونوں مطلوب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو ساری چیزوں سے جدا ہو کر، ساری چیزوں کو رخصت کر کے، سارے مشاغل، ساری دلچسپیاں، سارے خیالات، تمام وہ چیزیں کہ جو ذہن اور دماغ کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہیں، ان سے فارغ ہو کر، یکسو ہو کر مسجد میں آؤ، یا گھر میں بھی نماز ادا کرنی ہو تو نماز سے پہلے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاؤ، تاکہ جتنی دیر نماز کے اندر مشغولیت ہو، کوئی دوسرا خیال، کوئی دوسرا تقاضا دوسری طرف توجہ نہ کرنے پائے۔ اسی لیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے شدید تقاضے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پیشاب کا تقاضا ہو اور کھانے کا تقاضا ہو، تو اگر تقاضا ایسا ہے کہ نماز کے دوران اس کی طرف توجہ ہو سکتی ہے تو پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اس کے بعد نماز شروع کی جائے۔ اسی طرح اگر شدید بھوک کا تقاضا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کھانا رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو، تاکہ نماز کی حالت میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے توجہی نہ پیدا ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ نماز کے وقت اگر نیند کا غلبہ ہو تو پہلے اپنی نیند کی ضرورت پوری کر لو۔ اس حال میں نماز نہ پڑھو کہ زبان سے نکلنے والی دعا ہے یا بد دعا، اس کا بھی پتہ نہ چلے، تم دعا کرنا چاہو اور بد دعا کے الفاظ زبان سے نکلے۔ یہ کھانا پینا، سونا، استنجا کرنا، یہ جسمانی تقاضے ہیں۔ یہ تقاضے اگر اس درجے میں ہیں کہ ان کی وجہ سے قلب متوجہ ہوگا، نماز کی طرف سے دھیان ہٹے گا، تو اس حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور دوسری چیزیں کہ جو دھیان بانٹنے والی ہیں ان سے بھی فارغ ہو کر آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی تاجر ہے دکان پر بیٹھنے والا، نماز کا وقت ہوا تو دکان بند کر کے آئے، یا ایسا انتظام کر کے آئے کہ نماز کے دوران دھیان اس طرف نہ جائے کہ میں دکان کھلی چھوڑ کر چلا آیا ہوں، چھوٹے بچے کو بیٹھا کر آ گیا ہوں، کہیں کوئی سامان چوری نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ایسے ہی مسجد کے دروازے پر گاڑی کھڑی کر دی، اس کو لاک نہیں کیا، مسجد میں داخل ہو گئے۔ نیا جوتا چپل دروازے کے اوپر چھوڑ دیا، یا کوئی قیمتی سامان لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ مسجد میں، بازار کی مسجد ہے، سامان خریدا، مسجد میں آ گئے نماز کے وقت، اور ایسی جگہ رکھ دیا کہ جہاں سے غائب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔
یہ سب حالات کے اعتبار سے مثالیں دے رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں کو رخصت کر کے ان سے فارغ ہو کر مسجد میں آؤ، تاکہ جتنی دیر نماز کے اندر مشغول ہو ہمتاً اللہ کی طرف توجہ ہو، نماز کی طرف توجہ ہو، دوسری چیزوں کی طرف ذہن نہ جائے۔ اذا كنت في صلاتك فصل لصلاة المودع، ساری چیزوں سے رخصت ہو کر اور ساری چیزوں کو رخصت کر کے نماز کے لیے کھڑے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور یہ مطلوب ہے، مقصود ہے۔ میں نے روایتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ مختلف چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نیند کے عالم میں نماز نہ پڑھو، بھوک کے عالم میں نماز شروع نہ کرو، استنجا کے تقاضے کی حالت میں نماز شروع نہ کرو۔ ان سب کو اکٹھا کر لینے سے، جمع کر لینے سے مشترک مفہوم بھی نکلتا ہے کہ کوئی ایسا تقاضا جسمانی یا ذہنی جس کی وجہ سے ذہن و دماغ اسی طرف متوجہ ہو، ان سے فارغ ہوئے بغیر نماز کی طرف متوجہ، نماز میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک معنی اور ہے، اذا كنت في صلاتك فصل لصلاة المودع، نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز ادا کرو جیسے تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، دنیا سے جانے والے ہو، اور یہ زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہو۔ بالفرض کسی شخص کی موت کا فیصلہ ہو جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے، اور وہ ایمان والا بندہ ہو، اور صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ یوں کہے کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے کا موقع ہے۔ بظاہر اس کو یہ معلوم ہے کہ اس 2 رکعت نماز کے بعد میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور مجھے اس دنیا میں اپنے پروردگار کی عبادت کا دوسرا موقع نہیں ملے گا، تو وہ صاحب ایمان یہ 2 رکعت نماز کتنی توجہ اللہ کی طرف، کتنے دھیان اور اپنے قلب و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے کس درجے کی نماز ادا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہمتاً اس طرح نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جیسے دنیا سے تم کو رخصت ہونا ہے اور یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ موطع کے یہ معنی بھی آتا ہے، چنانچہ حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے بعد وعظ فرمایا، جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، کہ آپ کی اس وعظ کی وجہ سے ہمارے دل کانپ اٹھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا یہ خطبہ، آپ کا یہ وعظ مودع کا وعظ ہے، رخصت کرنے والے کا، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں اور آخری نصیحت فرما رہے ہوں۔ مودع کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ اس وقت صحابہ نے آپ سے فرمایا اور نصیحت فرما دیجیے، تو آپ نے کچھ مختصر نصیحت فرمائی تھی، انشاءاللہ کسی موقع پر وہ روایت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ نماز میں یہ بھی مطلوب ہے کہ پوری دلچسپی، پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گویا زندگی کی آخری نماز اس طرح سے نماز ادا کریں۔ دونوں مفہوم کو سامنے رکھ کر حاصل یہ نکلتا ہے کہ نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہو تو صرف جسم سے نہیں بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے خیالات کے ساتھ، ذہن و دماغ کے ساتھ ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ کوشش کرے کہ کوئی ایسی چیز مانع موجود نہ ہو جو
تو اس کی توجہ کو دوسری طرف پھیرنے والی۔ ایک نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دوسری نصیحت نے فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْبِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی کوئی بات نہ بولو کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ جس سے معذرت کرنی پڑے کہ غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، یا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور آج کل کی زبان میں سوری بولنا پڑے جو ایک فیشن ہو گیا ہے کہ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کہہ لو، اس کے بعد ساری بول دو اور ختم۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچو کہ یہ بات کہنے کی ہے کہ نہیں، بول لینے کے بعد معذرت نہ کرنی پڑے، معافی نہ مانگنی پڑے، یہ نہ کہنا پڑے کہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ بات واپس نہیں ہوتی، صرف کہنے کی بات ہے۔ جو بات زبان سے نکل گئی وہ نکل گئی۔ یہ وہ تیر ہے جو کمان سے نکلنے کے بعد لوٹ کر نہیں آتا۔ اور بسا اوقات ایک لفظ اور ایک بات کا دل کے اوپر وہ زخم لگتا ہے کہ جو زندگی بھر نہیں بھرتا۔ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ چھری کا، تیر کا، تلوار کا جو زخم ہو وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم دل کے اوپر لگتا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھرتا، وہ کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ جراحات السنان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اس لیے بولنے کے بعد معذرت کرنا، معافی مانگنا، اپنی بات کو واپس لینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ سوچ کر آدمی بولے کہ یہ بات بولنے کی ہے یا نہیں، چاہے دین کی ہو، چاہے دنیا کی ہو، کسی شخص کے ساتھ معاملہ ہو، عام گفتگو ہو، بالارادہ بالقصد ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ پھر تعبیر منہ قدر کے اندر بھی دو معنی کی گنجائش ہے۔ فرمایا ایسی بات مت بولو جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ کل ایک تو دنیا کا کل ہے، یہاں پر آج ایک بات کہی ہے، اگلے دن آئندہ جب اس کے اوپر معاوضہ ہو تو معافی مانگنی پڑے۔ فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہ نکالے زبان سے جس سے آئندہ معافی طلب کرنی پڑے۔ دوسرا کل وہ ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جاندار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ جو غد ہے یہ دنیا کا کل نہیں بلکہ اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد جو دن آنے والا ہے، یعنی یوم القیامہ، وہ مراد ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ایسی کوئی بات مت بولو کہ محشر کے میدان میں اس کے اوپر شرمندہ ہونا پڑے اور معذرت کرنی پڑے، کیونکہ محشر میں جہاں حساب و کتاب ہوگا وہاں اعمال کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی اور اقوال کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔ چنانچہ بخاری شریف کا جو آخری باب ہے جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم کی ہے، اس میں جو باب قائم کیا ہے، باب قولی تعالی وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُؤْذَنُ۔ اس بات کا بیان کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میزان قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن، اور اس بات کا بیان کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو وزن کیا جائے۔
یہ اقوال بھی وہاں پیش کیے جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے۔ اگر اچھی بات زبان سے نکلی ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور بری بات زبان سے نکلی ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ایسی بات زبان سے نہ نکالو کہ کل محشر کے میدان میں اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ حاصل اس کا یہ نکلا کہ زبان کی حفاظت کرو، کم بولو، بقدر ضرورت بولو، اور بولنے سے پہلے خوب سوچ لو۔ چونکہ اختصار پیش نظر ہے، اس لیے زیادہ تشریح کرنے کے بجائے حدیث کا اگلا ٹکڑا دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو پورے طور پر مایوس کر لو۔ کسی کی کسی چیز سے توقع مت رکھو کہ یہ فلاں چیز مجھ کو مل جائے گی یا فلاں شخص سے میرا فلاں کام ہو جائے گا۔ لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے، ساز و سامان ہے، لوگوں کا کچھ کام بنا دینا ہے، بظاہر کام آ جانا ہے۔ جو کام لوگوں کے ہاتھ سے ہوتا نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجمع الایاس، پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو پورے طور پر ان چیزوں سے مایوس کر لو، نا امید کر لو کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہترین نسخہ ہے۔ یہ روایت میں مشکاۃ شریف سے پڑھ رہا ہوں، کتاب الرقاق سے۔ اسی کتاب الرقاق میں ایک دوسری روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے اس روایت کا مضمون واضح ہوتا ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ عجیب سوال ہے، اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کی نگاہ میں بھی محبوب بن جاؤں، ایسا کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمایا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں، مال ہے، جائیداد ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بے رغبت ہو جاؤ، زہد اختیار کرو۔ یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ حب دنیا اور محبت الہی دونوں ایک قلب کے اندر کامل طور پر جمع ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا کی محبت جتنا دل سے نکالو گے اتنی اللہ کی محبت بھی آئے گی اور اللہ کی محبوبیت بھی آئے گی۔ یعنی نہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، بلکہ فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گی۔ تو دو سوال کا، ایسا عمل بتائیے کہ جس کو کروں مجھے اللہ اپنا محبوب بنا لے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ عمل ایسا ہو کہ جس سے لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو پہلے ٹکڑے کا جواب یہ ہے، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بے رغبت کر لو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور وَازْهَدْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اپنی امید منقطع کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیونکہ مال سب کو محبوب ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے مال پر، ان کی جائیداد پر، ان کی دولت پر کسی کی نگاہ ہوگی، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو، لیکن اگر مال والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ میرے مال پر نظر رکھتا
دولت پر اس کی نگاہ ہے تو اس کی وقت اس کی عزت گھٹے، اس لیے کہ مال محبوب ہے، وہ اپنے مال کے ساتھ جس کی محبت دیکھ رہا ہے وہ اس کو اپنا رقیب سمجھ رہا ہے۔ تو فرمائے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں۔ اسی کو اس روایت میں اس طرح بیان فرمایا، اجمل الحیات مما فی الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے پورے طور پر اپنے آپ کو نا امید کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ذریعے تمہاری ضرورت پوری کرا دی، اللہ کا کرم ہے، تم محتاج بن کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، سوال کیا، آپ نے عطا فرمایا، پھر مانگا، پھر عطا فرمایا، پھر مانگا، پھر عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، حکیم لا تسأل الناس، لوگوں کے سوال مت کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا چاہا، یا رسول اللہ کسی ایسے آدمی کو دے دیجیے کہ جو اس سے زیادہ ضرورت نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی سے سوال مت کرو، کسی کے مال کی طرف نگاہ مت رکھو، لیکن بغیر مانگے اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز عطا فرماتے ہیں اس کو قبول کرو۔ اس لیے اگر سب کا دل اللہ کے ہاتھ میں اور ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، کسی کو ذریعہ بنایا، کسی کے ذریعے سے ہمارا کوئی کام کروا دیا، ہماری کوئی مدد کروا دی، اللہ کا عمل ہے، ہم اس سے بندے سے امید لگائے ہوئے نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اشراف نفس نہیں ہونا چاہیے، توجہ دل کا میلان اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو زہد کا مطلب یہی ہے ہم اپنے دل کو کسی کے مال کسی کی چیز کی طرف نہ لگائیں، اور یہ چیز اگر حاصل ہو جائے گی فرمایا کہ لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اب آ جائیے لوٹ کر پہلی حدیث کی طرف، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو ایسی نماز ادا کرو گویا زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ کہ تمام تقاضوں سے، تمام ایسی چیزوں سے اپنے فارغ کر کے آؤ جو نماز پڑھ کر تمہارے خیال کو، تمہاری توجہ کو اپنی طرف موڑنے والا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، اس کا حاصل زبان کی حفاظت ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو پورے طور پر نا امید رکھو، کسی بھی کسی چیز سے امید لگاؤ۔ یہ 3 نصیحتیں ہیں جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے یقیناً بہت مختصر ہے، لیکن اپنے مضمون اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے انتہائی اہم اور انتہائی جامع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے دونوں سوال کو گویا منظور فرما لیا اور اس کی تکمیل فرمائی، نصیحت بھی فرمائی اور اختصار کا بھی خیال رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔